اللہ تبارک اسمہ و تعالی ہم سے عبادت کا تقاضا کرتے ہیں. صرف یہی نہیں کہتے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم سے بچ سکو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انہیں تو ایک ہی بات کا حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں. شاید بھول نہ جائے تو اخلاص کی تعریف بھی سمجھ لیں. اخلاص یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی تعریف کرے تو اس پر آپ کو خوشی نہ ہو، اور اگر آپ کی کوئی برائی بیان کرے تو اس پر آپ کو غم نہ ہو، پھر آپ مخلص ہو. اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، کسی نے آپ کی اس کام پر آپ کی تعریف کی، آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوئی، تو گویا آپ میں اخلاص نہیں ہے. آپ نے اس کے لیے کام کیا ہے جس کی تعریف سن کے آپ کو خوشی ہوئی. آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، کسی نے نیکی کی وجہ سے آپ پر لعن طعن کیا، سب کو شتم کیا، آپ کو برا بھلا کہا، سخت سست الفاظ سے یاد کیا، آپ سیخ پا ہوئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ مجھے برا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مخلص کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کو اپنی نیکی پر خوشی، اپنی تعریف پر خوشی نہ ہو اور اپنی برائی پر دکھ نہ ہو. آدمی جب اس منزلت تک پہنچتا ہے تو اس کو مخلص کہتے ہیں. پھر اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ جو قرآن کریم میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یہاں استقاموا کا کیا معنی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث کہتے ہیں استقاموا کا معنی ہے اخلص العمل للہ. انہوں نے اپنا عمل اللہ کے لیے خالص کر دیا. ان کے عمل پر کوئی ان کی تعریف کرے تو وہ خوش نہیں ہوتے، ان کے عمل پر کوئی ان کی برائی کرے تو وہ ناراض نہیں ہوتے. جب آدمی اس منزلت تک پہنچتا ہے، اخلاص کی اس منزلت تک، تو پھر اللہ تبارک اسمہ و تعالی فرشتوں کو اس کے آوان و انصار بنا دیتے ہیں، اس کی حمایت اور نصرت کے لیے نازل کرتے ہیں. پھر فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کا حکم بھی دیا. عبادت کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من القول والفعل والعمل. کہ عبادت ہر اس قول، اس فعل اور عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا جائے. اب اللہ تبارک اسمہ و تعالی میرے سامنے نہیں آتے، میرے سے بات بھی نہیں کرتے، مجھے اپنا آپ دکھاتے بھی نہیں ہیں. میں کیسے اس سے پوچھ لوں کہ اے اللہ تو کس کام سے خوش ہوگا اور کس کام سے ناخوش؟ مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک اسمہ و تعالی میرے ساتھ محبت کریں گے؟ کیونکہ یہ انسان کی رہنمائی کے لیے لازمی تھا کہ اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے
وہ مقصد سمجھا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا جس کو نبوت کہتے ہیں، کہ میں انبیاء علیہم السلام اجمعین کو سمجھائے دیتا ہوں کہ ان کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں کے کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے والے پر اللہ جل شانہ ناخوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات جب آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا کہ آپ جنت سے زمین پر چلے جاؤ، تو وہی یہ بات کہہ دی کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب زمین پر اتر جاؤ، مگر تم میں سے کوئی شخص خاص کتنا ہی ذہین ہو، کتنا عقل مند ہو، آج خود یہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے کہ وہ مجھے کس طرح راضی اور خوش کرے، اس مقصد کے لیے میں تمہاری طرف رہنمائی اتاروں گا۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے رہنما بنایا۔ جب یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشی اور ناخوشی کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور نفرت کو ہم نہیں جانتے، جب یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کن کاموں کے کرنے والے کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کن کاموں کے کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک سورس کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالی کن کاموں کے کرنے سے خوش ہے اور کن کے کرنے سے ناخوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ذریعہ رسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو ٹوک لفظوں میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی محبت کے کام کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، یہ وہی واحد ذریعہ ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت تک پہنچائے گا، جس سے تمہیں جنت کی راہ ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آپ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کن کاموں کے کرنے سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں کے کرنے سے ناخوش ہوتا ہے، اس لیے گویا یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ نے یہی احسان ہمارے اوپر جتلا دیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہاں مومنین کے لفظ کا انتخاب بھی اسی لیے کیا ہے کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، ان پر ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، انہوں نے ہی تو اس احسان کو قبول کیا ہے۔ احسان تو ساری امت کے لیے تھے، امت دعوت کے لیے بھی اور امت اجابت کے لیے بھی، مگر امت دعوت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، جتنی آپ کی عظمت ہے، جتنے صاحب فضیلت ہیں، جو آپ کی علو مرتبت ہے اور جو آپ کے شان کی بلندی ہے،